السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دین اسلامی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک لعنت۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں حضرات کے سامنے جہیز کی لغوی و اصطلاحی تعریف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جہیز کی لغوی معنی تیاری یا سامان کی تیاری کے ہیں، ہندی میں اسے دان یا کنایا دان کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جہیز شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو یا اس کے گھر والوں کو نقد اور سامان کی شکل میں جو کچھ دیا جاتا ہے اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، انسانی زندگی میں بچوں کی پرورش و پرداخت، تعلیم و تربیت سب کچھ والدین کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ جب بچے سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان کی شادی بیاہ کی فکر والدین کو ستانے لگتی ہے۔ بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی محنت و کاوش کے بعد رشتہ نہیں ہو پاتا ہے، پھر شادی کی تاریخ متعین کی جاتی ہے۔ جب یہ مرحلہ، جب یہ سلسلہ، جب ایک کڑی طے پا جاتا ہے تو بارات اور جہیز کی آتی ہے، جو انسانی زندگی میں لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے آج لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے آج لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ پورا کا پورا سماج اسی ہندوؤں نسل کی تباہ کاری سے دو چار ہو رہا ہے۔ غریب والدین کے لیے لڑکیوں کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا، آج انہیں رحم مادر ہی میں مار دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج کل جہیز لیا جاتا ہے اور جہیز دیا بھی جاتا ہے، جبکہ آج کے دور میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ کامیاب نظر آتی ہیں، سکسسفل نظر آتی ہیں۔ لڑکیاں ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر فن و فنون میں بازی مارتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی غریب والدین کے لیے لڑکیوں کی شادی کرنا، بچیوں کی شادی کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ محترم سامعین کرام، جہیز کے مار نے کتنے گھروں کو ویران کر دیا۔ لوگوں نے جہیز کے انتظام کے لیے اپنے گھر بار، کھیت کھلیان، بیوی کے زیورات یا تو بیچ دیے ہوتے ہیں یا گروی رکھ کر جہیز کی ضرورت پوری کی ہیں، اس سے بھی نہیں ہو سکا تو قرض لے کر پورا کرتے ہیں۔ بہرحال البتہ لڑکیوں کی شادی کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے جہیز کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا انتظام کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ اگر نہ کریں تو بسا اوقات یہاں تک دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ لڑکیاں جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی رہ جاتی ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے مسلم معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھینے ہیں، ان کی آرزوؤں، تمناؤں، امیدوں، رجاؤں اور حسن زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہیں نہ امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادیوں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کے سفر ناممکن ہو چکا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں ان تمام چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور جہیز کو روکنا چاہیے۔ اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم لڑکیوں سے جہیز مانگے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم مردوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم مرد، کہ ہم تمام انسان
عورتوں پر خرچ کریں نہ کہ اس سے مانگیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کو جہیز کے فتنے سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔